یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، باتیں ہو رہی تھی کہ جی کہ یہ قیادت چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب سے بات کی جائے۔ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ تو بری ہو گئے اس مقدمے سے بھی، لیکن وہ 4 لوگ جو خط بھی لکھ رہے ہیں، ایک تو اس خط کے حوالے سے بات کیجئے گا کہ کتنا مستند آپ اس خط کو سمجھتے ہیں کیونکہ وکیل کی جانب سے آیا ہے، اور خط کے باوجود اگر اس طرح کی وہ ان کی رائے ہے وہ چاہتے ہیں پھر بھی ان کو سزا ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ حضور یہ فیصلہ میں نے آپ کو چند دن پہلے سنا دیا تھا، اور اگلے فیصلے بھی ایسے ہی ہوں گے۔ اچھا، اس میں صرف ایک چیز نہیں ہے، نئی بھی نہیں ہے، پرانی ہے، وہ ہے خط۔ خط پہلے بھی یہی تھا کہ مذاکرات ہونی چاہیے۔ کس جگہ پر بانی تحریک انصاف نے کہا ہے کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے؟ کسی ایک جگہ مجھے یہ بتا دیں۔ اس وقت انہوں نے محمود خان اچکزئی کو ٹاسک دیا، اس سے پہلے جو ایک کمیٹی بنی تھی اس کو ٹاسک دیا گیا، اس سے پہلے بھی کچھ لوگ آئے ان کو بھی ٹاسک دیا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ مذاکرات کی بیس کیا ہونی ہے، مذاکرات کس بیس پہ ہونے ہیں، مثلا مذاکرات کے جو شرائط ہیں وہ کیا ہوں گی۔ اصل چیز یہ ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی ایک بندے کو مائنس کر دینا ہے، جس طرح آج خواجہ سعد رفیق نے لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مائنس والا فارمولا ذہن سے نکال دے، مائنس کوئی نہیں ہوگا، سیاسی آدمی نہیں ہوتا، سیاسی آدمی کوئی مائنس نہیں۔ میں کہنا سیاسی ہو یا غیر سیاسی ہو، مائنس کا فکرہ تو سب کو ذہن سے نکال دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب مذاکرات کے لیے آج کے دن تک بھی آج کے دن تک بھی کسی طرف سے انکار نہیں ہے تحریک انصاف کی کسی بھی قیادت کی۔ لیکن ران صاحب اس میں ایک پوائنٹ ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ جی کہ میرا اور ثاقب صاحب کا ایک مسئلہ ہے، اور میں آپ کو اختیار دے دیتا ہوں کہ آپ ثاقب صاحب سے مذاکرات کریں، لیکن میں ایسی باتیں کرتا ہوں اور ثاقب صاحب تک پہنچاتا ہوں جو ثاقب صاحب کو ان مذاکرات کے دوران بھی ناگوار گزرتی ہیں، تو کیا میں نے جو آپ کو مینڈیٹ دیا ہے وہ مینڈیٹ کسی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ بات کی ہے بڑی کمال کی، جیسے کل آپ نے ایک بات کی تھی اور اس کا آپ کو جواب ملا تھا شیخ وقاص اکرم صاحب کی طرف سے کہ ہم جس کو مصالحتی فارمولہ، جو لوگ کہہ رہے ہیں تحریک چلانی نہیں آتی، وہ تحریک سے پہلے بھاگ گئے تھے۔ بھائی ہمیشہ صلح دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی اور میں ثاقب صاحب کی صلح کرا دوں، ٹھیک ہے، یہ آپ کی طرف سے آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب ثاقب صاحب کو بھی تو راضی ہونا چاہیے نا، تو پھر تو زبان بندی ہو جائے گی، پھر نرمی بھی آ جائے گی۔ اب ثاقب صاحب کے پاس میں پیغام لے کے جاتا ہوں، ثاقب صاحب کو صلح کر لیں، آپ کہہ رہے ہیں دونوں اطراف ہی تیار نہیں ہیں؟ بالکل، دیکھیں نہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ ہوگا اس وقت کہ ان دونوں اطراف سے اس دن بات ہمایوں احمد صاحب نے کہی تھی، وہ بہت خوبصورت بات، خان صاحب کو بھی چند قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا اور ان کے سیاسی مخالفین کو بھی چند قدم۔ سر پہلا قدم کس نے اٹھانا ہے رانا صاحب اس وقت، وہ بتائیں۔ دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں، صلح میں خان صاحب کی طرف سے چلے، اب آج اس ٹویٹ کے بعد اتنے دن سے کوئی ٹویٹ نہیں، کوئی ملا ہی نہیں ہے تو ٹویٹ کیسے آئے گی ران صاحب؟ یار پہلے نہیں بھی ملتے تھے تو ٹویٹ آ جاتے تھے۔ نہیں اب تو بالکل ملاقات نہیں، میں کہہ رہا پہلے نہیں بھی ملتے تھے تو ٹویٹ آ جاتے تھے۔ یاد کریں اون عباس پپی نے ایک لفظ کہا تھا کہ ہمیں ستمبر کے مہینے میں یہ ہدایات مل چکی تھی کہ میں اکتوبر، نومبر، ان مہینوں میں دسمبر تک بھی میں بالکل میری ملاقات نہیں ہو سکتی، لائن آف ایکشن کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اوپر سے کیا خان صاحب کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے کہ جو انہوں نے اندر سے بیٹھ کے ٹویٹ کرنے؟ میں ایک بات کر رہا ہوں نا، اور 15 منٹ کی ملاقات یا آدھے گھنٹے کی ملاقات یا 20 منٹ کی ملاقات یا 3 گھنٹے کی ملاقات، مان لیں یہ بھی بات مان لیں، چلے نہیں کوئی ان سے ملا، راستہ بند ہو گیا ایک ٹویٹ آنے کا۔ پہلی بات ہے میں خود ٹویٹ کے سب سے بڑے خلاف ہوں، ٹویٹ نہیں ہونا چاہیے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ سیاسی لوگوں کے ساتھ سیاسی جنگ لڑنی چاہیے، اس میں چاہے کوئی بھی ادارہ ہو، نہ اس کو اس میں پارٹی بننا چاہیے نہ اس کو پارٹی بنانا چاہیے، سیاست دانوں کو سیاست دانوں سے لڑنا چاہیے۔ ہمیں اس وقت کیا ہمیشہ ہی یہ ضرورت رہی ہے اس ملک کی۔ اب اگر اس ملک کی بہتری کی طرف جانا ہے، جو خط انہوں نے لکھا ہے کوٹ لکھپت سے، چلے اسی پر عمل شروع کروا دیں، ٹھیک ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ دیں، میں کہہ رہا ہوں اڈیالہ کو چھوڑ دیں بالکل ہی۔ اچھا ویسے ایک شخص
جس کی ملاقات کروائی جائے بانی پی ٹی آئی سے آپ کی نظر میں کہ اس کی بات بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ سمجھ بھی لیں گے جو سیاسی بات ہوگی، وہ آپ کی نظر میں کون سی شخصیت ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو کہتا ہوں عارف علوی کی ملاقات کرا دیں. اچھا. جو تحریک انصاف کے اندر ڈسکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. عارف علوی ہیں اس میں بائٹ سے برکی کو بلا لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ میں کہہ رہا ہوں کوئی اسد کیسر ہے. ٹھیک ہے. اس کی ملاقات کروا دیں. میں ایون آپ راجہ ناصر عباس کی ملاقات کروا دیں. اچھا. تو راستہ نکل آئے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب غیر سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں نا، غیر سیاسی، شاید وہ اس چیز کو سمجھتے نہیں. سیاسی بصیرت نہیں جو رکھتے. سیاسی بصیرت والے لوگ ہوتے ہیں ان کو سمجھانا، جس طرح اس دن بات ہو رہی تھی شیخ وقاص اکرم صاحب نے بھی کی اور باقی بھی کرتے ہیں. ایک شخص جا کے اپنا رونا روتا ہے، جناب مجھ سے زیادتی ہوگی، مجھے ٹکٹ نہیں ملی. ایک شخص جا کے کہتا ہے جناب تسی بالکل ٹھیک کر رہے ہو. اچھا، یہ سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے کسی کا، جو صحیح رائے نہیں ایک دیتا. انسان جو ہوتا ہے نا دوسرے انسان کا آئینہ ہوتا ہے. تو ران صاحب پھر لسٹیں ٹھیک نہیں بنتی ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ ایسے لوگوں کی لسٹیں بننی چاہیے تھی جب ملاقاتیں ہوتی تھی. بھائی جب ملاقاتیں ہوتی تھیں، آپ غور کریں وہ ملاقاتیں بند کس نے کروائیں؟ یہ بھی دیکھیں نا، وہ ملاقاتیں بند کس نے کرائیں؟ سپرنٹینڈنٹ جیل نے. چلو آپ کہہ لیں میں تو ٹھیک ہے ران صاحب، میں ثاقب صاحب کی بھی رائے لے لیتے ہیں. سیاسی لوگوں کو سیاسی میدان میں رہنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سیاسی فضا اتنی زیادہ ضروری ہے کہ آج جتنی خوفناک حرکت بھارت نے کی ہے، جی، اس وقت ساری قوم کو ایک ہو جانا چاہیے، اور ہمیں اس آبی جارحیت کا جواب جو ہے نا ان کے اب ڈیم توڑ کے دینا چاہیے. اچھا بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ اب ہمیں بالکل دیکھیں، ہمیں اقوام متحدہ میں ہمیں انٹرنیشنل اداروں نے کہہ دیا کہ پاکستان نے کوئی کشمیر کے اندر مقبوضہ کشمیر میں کچھ نہیں کیا. بھارت ایک ثبوت نہیں دے سکا، اور بھارت نے پاکستان کے اندر جارحیت کی. ہر جگہ سے پتہ چل رہا ہے بھارت نے بنگلہ دیش کے اندر فسادات برپا کیے. بھارت ہر جگہ کر رہا ہے. اب اگر ہمیں بھوکا مارنے کی کوشش کی جائے گی، ہمارے ملک کے اندر قحط لانے کی کوشش کی جائے گی، تو پھر جو جیوں ہی ایسی نہیں تو جیوں انہوں نے بھی نہیں دیا. یہ جو آبی جارحیت کا معاملہ ہے بھارت کا، اس حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے کہ پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں. سہیل آفریدی کی ایک آپشن پہ بات کرنی ہے ران صاحب. ان کے پاس ایک آپشن ہے کہ وہ پنجاب میں آئیں گے، پنجاب میں آ کے کس سے ملیں گے، کیا کریں گے، کیا ایکٹیویٹیز ہوں گی. سہیل آفریدی پنجاب آ رہے ہیں. اچھا. نیکسٹ ویک میں آپ کو وہ پنجاب نظر آئیں گے. کوٹ لکھپت بھی جائیں گے. اچھا. ملاقات کی کوشش کریں گے. نہیں تو پھر جتنے اسیران ہیں ان کے گھروں میں جائیں گے. کارکنان یا یہ والے جو رہنما اور کارکنان سب کے گھروں میں بھی جائیں گے. حکومت جانے دے گی پنجاب گورنمنٹ؟ کیا کرے گی؟ نہیں ایزیلی ان کو موو کرنے دے گی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں وہ ایک وزیر اعلیٰ ہے، وہ جلسہ کرنے نہیں آ رہے. اس سے پہلے علی امین گنڈا پور آئے تھے، اسی پنجاب میں آئے تھے، اور وہ باقاعدہ اطلاع دے کے آئے تھے. وہ ایک حال کے اندر ہوا، اس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوئی، سارا کچھ. وہ جلسہ کرنے نہیں آ رہے، وہ ملنے آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ایسی غلطی نہیں کرے گی کہ انہیں روکے. ٹھیک ہے. اس سے ایک نفرت کی فضا پیدا ہوگی. دیکھیں مریم صاحبہ بھی گئے ہیں ادھر کے پی کے میں، وزیر اعظم صاحب بھی گئے ہیں. وہ یہ سارا ایک سموتھ سلسلہ چلا ہے. جب آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو ملاقات سے تو آپ روک سکتے ہیں، آپ اس میں تو کوئی چیز لگا سکتے ہیں کہ جناب نہیں جیل کی ملاقات، اور لیکن پاکستان کا شہری ہے وہ کہیں بھی موو کر سکتا ہے. آپ کس طرح روک سکتے ہیں؟ اور اگلے ہفتے میں وہ آئیں گے، اور اس کے بعد ایک دفعہ نہیں ایک دفعہ سے زیادہ دفعہ. ان ملاقاتوں کا مقصد کیا ہے ران صاحب؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ ہے؟ وہ ایک ٹیمپو بنانے جا رہے ہیں. وہ جس طرح کے پی کے اندر لوگوں کے گھروں میں گئے ہیں، جیل میں بھی ملاقات کی ہے، اور آج ان کی کابینہ نے کچھ چیزیں بھی ایسی منظور کی ہیں کیسز کے حوالے سے. تو اسی طرح وہ اب پنجاب میں بھی لوگوں سے ملیں گے، کیونکہ ان پر پریشر ہے بہت زیادہ. کارکن چاہتے ہیں کہ سہیل آفریدی آگے لگے اور آگے لگ کر ایک تحریک چلائے. وہ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ میں نے صبح بھی سنبھالنا ہے، تحریک کا وقت ہے یا نہیں. مولانا صاحب کی طرف بھی دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کس طرف کھیلیں گے، باقی لوگوں کی طرف بھی دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کیسے کھیلیں گے. ابھی اس ساری چیزوں میں جنوری اور فروری کا مہینہ بڑا اہم ہوگا. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب کو ابھی کم از کم ایک کیس میں فوری سزا دی جائے گی. اچھا. یہ بھی نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن خان صاحب کو سزا دینا یا ڈاکٹر یاسمین راشد کو سزا دینا
یا عمر سرفراز چیمہ کو یا دیگر کو سزا دینا آپ کوئی معنی نہیں رکھتا. وہ اس لیے نہیں رکھتا کہ وہ کون سے باعث بیٹھے ہیں, وہ آلریڈی جیل کے اندر موجود ہیں اور انہیں سزائیں ہوتی ہیں, تو وہ اسی پیریڈ میں کاٹی جائیں گی, وہی سارا چلے گا, کوئی لمبا چوڑا دوسرا تیسرا نہیں ہوگا. اس میں حوالات بھی بلکہ وہ تو چاہیں گے کہ جی ہاں کہ اکٹھی چلیں, وہ چاہیں گے کہ اکٹھی سزائیں. میں کہہ رہا ہوں وہ تو چاہیں گے جتنے کیس ہیں میرے خلاف ساروں میں سزا دے دیں, میں تو اندر ہی بیٹھا ہوں تاکہ